میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت جناب اعزاز چودھری صاحب جو کہ سابق سیکرٹری خارجہ ہیں. چودھری صاحب بہت شکریہ سر آپ کا. آبویسلی بینگ اے کریئر ڈپلومیٹ آپ کی ایک بڑا السٹریس کریئر رہا ہے. تو میں آج کل میرا ایک اور سوال جو ہر ایک سے پہلے ہوتا ہے میں چاہوں گا, آپ نے بڑے ہیڈز آف اسٹیٹ کو دیکھا ہوگا قریب سے آبویسلی اپنے کریئر کے اندر. پریزیڈنٹ ٹرمپ از ون آف ہز اون کائنڈ. اب کچھ دیر 4 گھنٹے پہلے تک موصوف فرما رہے تھے کہ ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے, اسٹریٹ آف ہارمز سے 1% تیل آتا ہے, کوئی ہمارا نہیں ہے, ہم تو 2-3 ہفتوں میں سے وائنڈ اپ کر دیں گے اس جنگ کو. ابھی کہتے ہیں کہ مجھے امریکہ جو ایرانین جو لیڈرشپ ہے انہوں نے سیز فائر کی درخواست کی ہے, یہ ہم اسی صورت میں کریں گے جب جو آبنائے ہرمز ہے وہ مکمل طور پر کھل جائے گا. سو ڈز دس سرپرائز یو اور ہی از جینوئنلی انپریڈکٹیبل؟ جی دیکھیں, ایک میتھڈ ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی کنفیوژن ڈالے کہ کسی کو پتہ نہ چل سکے ایران میں کہ وہ کیا کرنے والے. یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں اس طرح کا ہو, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو گراؤنڈ سچویشن ہے وہ تو اب سب کو نظر آ رہی ہے نا. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو مرضی دعویٰ کر لیں, کبھی امن کی بات کرتے ہیں, کبھی جنگ کی بات کرتے ہیں, کبھی بات چیت کی بات کرتے ہیں, تو وہ پتہ نہیں چلنے دے رہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. پر میں یہ دیکھتا ہوں کہ کچھ زمینی حقائق ایسے ہیں کہ فیصلے تو سارے ان پہ ہوں گے نا. پہلا ان میں سے یہ ہے کہ آپ 5 ہفتے ہو گئے جنگ کر رہے ہیں اور ایران کی سرکار کو گرا نہیں سکے. یہ ایک حقیقت ہے جس کا ان کو ماننا پڑے گا. اور یہ بھی ہے کہ آپ کے جو اڈے تھے امریکہ کے خلیجی ریاستوں کے اندر, وہ ان کی حفاظت کرنے میں ناکام رہے ہیں. یہ بھی ایک ایسی حقیقت ہے جو اب ہمیں نظر آ رہی ہے. تیسرا یہ ہے کہ وہ اسرائیل کے اوپر بھی جو آئرن ڈوم تھا وہ کامیاب نہیں ہوا, اور ایران کے میزائل ان کو چیر کر گر رہے ہیں اسرائیل کے اوپر. تو یہ بھی ایک حقیقت ہمیں نظر آ رہی ہے. چوتھا یہ ہے کہ جب اسٹریٹ آف ہرمز پہ ایران نے اپنی پوزیشن اسرٹ کی تو امریکہ نے سب کو کہا کہ آئیے مدد کو آئیں, یورپی آئیں, ان کے الائز آئیں, حتیٰ کہ چین تک کو کہا, کوئی نہیں آیا. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اب ان کی قدر و منزلت ان کے لفظوں میں وہ نہیں رہی. اور پانچواں یہ ہے کہ وہ کہہ تو رہے ہیں کہ جی ہمارے آرمی کچھ جوان چل پڑے ہیں, 5,000 یا 10,000 ہیں, 2 جہازوں میں آئیں گے, 2 جزیرے پکڑیں گے, برج ہیڈ بنائیں گے, حملہ کریں گے. تو بھائی وہ جو 40,000 وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے خلیج میں, وہ تو چھپ کے مختلف ہوٹلوں میں چلے گئے ہیں یا خفیہ جگہوں پر چلے گئے ہیں. تو ان میں اگر یہ 5-10,000 ایڈ بھی ہو گئے تو کیا کر لیں گے آپ. تو گویا زمینی حقائق تو مجھے یہ نظر آ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ شاید اب اس جنگ کو جیت نہیں سک رہے ہیں, اور وہ ایک براوڈو ہے جو ان کا ہے. ایک پینٹاگون کی طرف سے البتہ ضرور کوشش ہوگی شاید کہ چلے اب ایک حملہ کر کے اور دیکھ لیتے ہیں. مجھے اس کی کامیابی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ امریکہ جیت نہیں سکا. اچھا, یہ میرے حال میں ان کی جو اناؤنسمنٹ ہے وہ تو شاید یہی ہے جو کہ اس وقت ہمارے سامنے ہے, جس میں انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ ایرانز نیو رجیم پریزیڈنٹ مچ لیس ریڈیکلائزڈ اینڈ فار مور انٹیلیجنٹ دین ہز پریڈیسیسرز ہیز آسکڈ the United States of America for a ceasefire. We will consider when Hormuz Strait is open, free and clear. Until then we are blasting Iran into oblivion, or as they say back to stone ages. So اب اس کو کنڈیشنلائز کر دیا گیا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز کھولو. اور ذرا اس پہ اب ریفلیکٹ کیجیے گا چودھری صاحب کہ یہ جو ایک گارنٹی ہے جو کہ نیچرلی ایران چاہ رہا ہے فرام چائنا اگینسٹ امریکہ, ود چائنیز انکلوژن ان آل دس, ان دس مکس آئی وڈ سے, آپ کو لگتا ہے کہ اس بات کی کوئی واٹر ٹائٹ گارنٹی چائنا بھی لے سکتا ہے امریکہ سے کہ یہ ریپوٹیشن نہیں ہوگی اس طرح کے اٹیکس کی دوبارہ؟ نہیں لے سکتا جی, نہیں لے سکتا. واحد گارنٹی ایران کے اپنے ہاتھ میں ہے, وہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کا کنٹرول. جس دن تک وہ کنٹرول اس کے پاس ہے, یہ کوئی بھی اس کو آ کے اب اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا ہے. میرے خیال میں ایران نے ابھی تک یونائٹڈ نیشنز کانفرنس آن لا آف دی سیز UNCLOS کے تحت سب کو اجازت دی ہوئی تھی کہ آپ گزر جائیں اس میں سے. حالانکہ
دو چینلز جو ہیں اس میں سے گزرتی ہیں، دونوں کی دونوں ایران کے ٹیریٹوریل واٹرز میں سے جاتی ہیں. وہ عمان کے ٹیریٹوریل واٹرز میں سے نہیں جاتی کیونکہ وہ شیلو ہے، اس میں سے جاتی ہے. اس کے باوجود انہوں نے کبھی روکا نہیں تھا. اب ان کے پاس یہ ایک ایسا پتہ آ گیا ہے کہ یہی ان کے لیے سب سے بڑی گارنٹی ہوگا کہ اگر آپ میرے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، آپ علاقے والے جو ممالک ہیں وہ امریکہ کے اڈے بنوائیں گے، تو پھر آپ یہاں سے گزر بھی نہیں سکتے ہیں. اور جتنی تباہی انہوں نے کرنی تھی، دیکھیں نا، اب کہتے ہیں نا کہ کسی بچے کو بھی تھپڑ مارنے کی جو ہوتی ہے نا تھریٹ، وہ زیادہ کارآمد ہوتی ہے. جس دن مار دیا اس دن تو ختم ہو گئی وہ چیز. یہی چیز قوموں میں بھی ہے. آپ نے تھریٹ آف یوز آف فورس جو تھی وہ زیادہ کارگر تھی. ایران تو راضی ہو گیا تھا زیرو انریچمنٹ پہ، زیرو سٹاک پائلنگ پہ، انٹرنیشنل ویریفیکیشن پہ. لیکن جس دن آپ نے جنگ وار کر دیا اس کے اوپر، وہ طاقت کا استعمال کر دیا، اب ایران کے پاس کوئی وہ نہیں ہے کہ بھئی میرے پاس کوئی پابندی نہیں ہے. تو چنانچہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو اصل گارنٹی ہوگی وہ اسٹریٹ آف ہرمز ہے. ہاں، ایڈیشنلی یقیناً چین اور روس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. اب شاید ایران اپنی سفارتکاری کو مزید بڑھائے اور اس کے دائرہ دوستوں کا میرا خیال ہے اس جنگ ختم کرنے کے بعد اس کو بڑھانا چاہیے، اور شاید وہ بڑھائے گا بھی. اور خلیجی ریاستیں بھی جو ہیں وہ بھی جان جائیں گی کہ اب ایران کے ساتھ پرامن بقائے باہمی سے ہی رہنا ہوگا. تو مجھے تو یہ خطہ اس جنگ کے بعد بہت ہی مختلف نظر آ رہا ہے. جی بٹ سمائیے کا یہ جو آپ نے ابھی بتایا ہے، اس سے تو پھر شاید ہمیں یہ لگتا ہے کہ کیونکہ آپ نے جس طرح خود کہا کہ کوئی آیا نہیں مدد کے لیے. برطانوی وزیر اعظم نے بھی اوبیسلی اگینسٹ آل دا پبلک ہیومیلیشن یا کرٹیسزم جو بھی انہوں نے برداشت کیا ہے فرام دی امریکن پریزیڈنٹ، انہوں نے کہا جی ہمارے مفاد میں یہ جنگ نہیں ہے، جتنا مرضی دباؤ ہم پر آ جائے. بٹ نوئنگ ڈونلڈ ٹرمپ ایز دی امریکن پریزیڈنٹ، اب انہوں نے اس کو ایک کنڈیشنلائز کر دیا، مطلب کنڈیشن لگا دی ہے. اس میں کچھ کیا لے دے ہوگی، یا یہ جنگ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی چلتی رہے گی؟ بیکاز میرا نہیں خیال کہ ایران بغیر کسی گارنٹی کے یا ایشورنس کے یہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھولے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیں، دو ہی راستے ہیں. ایک راستہ تو یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اناؤنس کر دیں کہ ہم نے اپنے سارے اہداف حاصل کر لیے اور یہ جنگ بند کر دیں. اس صورت میں صرف اسرائیل جنگ کرتا نظر آئے گا، جو بڑی جلدی بند کر دے گا، کیونکہ اسرائیل امریکہ کے بغیر کچھ نہیں. دوسرا راستہ ہے فروزن وار کا، یعنی ایک لمبی جنگ کا، جس میں سٹیل میٹ ہو جائے گا لیکن جنگ کا خطرہ بدستور باقی رہے گا. بالکل ایران عراق والی جنگ جیسے، یا روس اور یوکرین والی جنگ جو ہے، آج لڑے، 10 دن کے بریک آ گئی، پھر تھوڑی دیر لڑے اور پھر وہ بریک آ گئی. یہ ہو سکتا ہے یہ اس قسم کی جنگ ہو، لیکن اس میں یہ ہوگا کہ ایران کو بلنے نہیں دیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ خلیجی ریاستوں کے لیے بھی خطرہ رہے گا اور اسرائیل کے لیے بھی رہے گا. اسرائیل اس سے محفوظ نہیں رہ سکے گا. اور اسرائیل کا جو اپنا ایمبیشن ہے کہ میں حضرت سلیمان والی جو سلطنت ہے وہ دوبارہ قائم کر لوں، اور دریائے نیل سے لے کر دریائے فرات تک جو سارا علاقہ میں قبضے میں کر کے گریٹر اسرائیل بناؤں، وہ بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. تو چنانچہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہی دو راستے ہیں. یا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اعلان کرتے ہیں کہ ہاں جی جنگ ختم، تو پھر تو واقعی جنگ جلدی رک جائے گی. اور اگر یا پھر یہ ایک لمبی جنگ ہوگی جس میں ایکٹیو وار نہیں ہوگی، بیچ میں وقفوں سے جنگ ہوگی، جو بہت خطرناک ہوگا پورے خطے کے لیے. ٹھیک، بہت شکریہ جناب اعزاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور بڑی زبردست تجزیہ ان کا تھا، بڑی بہترین اسیسمنٹ تھی جو اس وقت حالات ہیں اس کے حوالے سے. پتہ نہیں یہ جنگ امیڈیٹلی ختم ہو گئی یا نہیں، کیونکہ جو امریکن پریزیڈنٹ کے موقف ہیں ان میں تبدیلی بہت فریکوینٹ ہو رہی ہے. 6 گھنٹے پہلے کوئی بیان، ابھی آج کوئی بیان کہ